جس آبادی سے یہ قافلہ گزرتا تھا ایک کوہرام برپا ہو جاتا تھا۔ دمشق کے شہر نظر آتے ہی یزیدی فوج کے سردار خوشی سے ناچنے لگے۔ فتح کی خوشخبری سنانے کے لیے ہر قاتل اپنی جگہ بےقرار تھا۔ سب سے پہلے زہر بن قیس نے یزید کو فتح کی خبر سنائی۔ حسین ابن علی اپنے 18 اہل بیت اور ساتھیوں عوان و انصار کے ساتھ ہم تک پہنچے۔ ہم نے چند گھنٹوں میں ان کا قلعہ قمع کر دیا۔ اس وقت کربلا کے ریگستان میں ان کی لاشیں بھری پڑی ہوئی ہیں، ان کے کپڑے خون میں تربتر ہیں، ان کے رخسار گرد و غبار سے میلے ہو رہے ہیں، ان کے جسم دھوپ کی تمزت اور ہوا کی شدت سے خشک ہو گئی ہیں۔ پہلے تو فتح کی خبر سن کر یزید جھوم اٹھا، لیکن اس زلزلہ خیز اور ہلاکت آفر اقدام کا ہولناک انجام جب نظر کے سامنے آیا تو کانپ گیا۔ بار بار چھاتی پیٹتا تھا کہ ہائے، اس واقعے نے ہمیشہ کے لیے مجھے ننگا اسلام بنا دیا۔ مسلمانوں کے دل میں میرے لیے نفرت، دشمنی کی آگ ہمیشہ سلگتی رہے گی۔ قاتل کی پیشانی مقتول کی اہمیت تو بڑھ سکتی ہے، پر قتل کا الزام نہیں اٹھا سکتی۔ اس مقام پر بہت سے لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے، انہیں نفسیاتی طور پر صورتحال کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یزید نے شام کے سرداروں کو اپنی مجلس میں بلایا، اہل بیت کو بھی جمع کیا اور امام زین العابدین سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے علی، تمہارے باپ نے میرا رستہ کاٹا، میری حکومت چھیننی چاہی، اس پر خدا نے جو کیا وہ تم دیکھ رہے ہو۔ اس کے جواب میں امام زین العابدین نے قرآن کی آیت پڑھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارا کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں ہے جو پہلے سے لکھی ہو۔ دیر تک خاموش رہا، پھر یزید نے شاہی سرداروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اہل بیت کے ان اسیروں کے بارے میں تمہاری کیا مشورہ ہے؟ بائیسوں نے نہایت ہی سخت کلامی کے ساتھ بدسلوکی کا مشورہ دیا، مگر نعمان ابن بشیر نے کہا کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اس حال میں دے کر گئے ہیں۔ یزید نے حکم دیا کہ اسیروں کی رسیاں کھول دی جائیں اور سائیدانیوں کو شاہی محل میں پہنچا دیا جائے۔ یہ سن کر حضرت زینب رو پڑی اور انہیں گلوگیر آواز میں کہا، تو اپنی حکومت میں رسول زادیوں کو گلی گلی پھیرا چکا، اب ہماری بے بسی کا تماشا اپنی عورتوں کو نہ دکھا، ہم خاک نشینوں کو کوئی ٹوٹی پھوٹی جگہ دے دو جہاں سر چھپا لیں۔ بالآخر یزید نے ان کے قیام کے لیے علیحدہ مکان کا انتظام کیا۔ امام کا سر مبارک یزید کے سامنے رکھا ہوا تھا اور بدبخت اپنے ہاتھ کی چھڑی کے ساتھ پیشانی مبارک کی گستاخی کر رہا تھا۔ صحابہ رسول حضرت اسلمی نے ڈانٹتے ہوئے کہا، ظالم، یہ بوسائے گاہ رسول ہے، اس کا احترام کر۔ یزید یہ سن کر تہملا گیا۔ صحابہ رسول کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ حضرت زینب کی خواہش پر سر مبارک ان کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ سامنے رکھ کر روتی رہتی تھی، کبھی حضرت شہر بانو اور رباب سینے سے لگائے بیتے ہوئے دنوں کی یاد میں کھو جاتی تھی۔ ایک رات کا ذکر ہے، نصف شب گزر چکی تھی، سارے دمشق پر نیند کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اہل بیت کے مصائب پر ستاروں کی آنکھیں بھی بھر آتی تھی۔ اچانک سادات کا قیام گاہ سے کسی عورت کا نالہ بلند ہوا، محل کی دیواریں مل گئیں، دل کی آگ سے فضا میں چنگاریاں اڑنے لگی۔ یزید دہشت گردی سے کانپنے لگا، جا کر دیکھا تو حضرت زینب بھائی کا سر گود میں لیے ہوئے ببلا رہی ہیں۔